الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجری من تحتها الانہار صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک باغ جو ہرا بھرا ہو اور اس باغ میں ہر طرح کے میوے ہوں، درخت ہوں، پھل پھول ہوں اور بھی بڑی نعمتیں ہوں، اور اس باغ کی آبادی کے سلسلے میں جو نظام ہے وہ بھی مضبوط ہو، اور ہر طرف سے وہ باغ اپنے پھل پھول، اپنے ثمرات، اپنے نتائج کے اعتبار سے انتہائی ہرا بھرا اور دلکش، دلجذب اور سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہا. اور اس باغ کے مالک کا بڑا رعب ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ باغ والے اپنے بے دینی کی وجہ سے ان کو ایک زوال آیا، اور زوال ایسی عمر میں آیا کہ خود وہ باغ کا مالک انتہائی بوڑھا ہوا اور اب وہ کچھ کر نہیں سکتا. اور آگے جو ان کی اولاد ہے وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، ان کی اولاد اور ان کے ماننے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، وہ بھی سب ضعیف ہیں، کمزور ہیں، احمق ہیں، بے وقوف ہیں، اور وہ اس باغ کی حفاظت کے طور طریقوں کو نہیں جانتے، اور وہ اصحاب اغراض ہیں، ان کی اولاد اور ان کے ماننے والے اور ان کے پیچھے چلنے والے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، ان کی اولاد اور ان کے ماننے والے اور ان کے پیچھے چلنے والے وہ انتہائی کمزور، احمق، ایمان کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے بالکل احمقوں کی ایک دنیا ہے. اچانک اس باغ کے بارے میں اللہ کا غیبی نظام تبدیل ہوا. چونکہ وہ باغ کے مالک بدماش تھے، ظالم تھے، ہر طرف سے انہوں نے امن کو تاراج کیا تھا، تو اللہ کا غیبی نظام ان کے بارے میں تبدیل ہوا اور شکل یہ بنی فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. ہوائیں چل پڑی اور خوب چلی، اور بڑی گرم ہوائیں، اور ان ہواؤں کے ساتھ ایک عجیب شکل یہ رونما ہوئی کہ فی نارون، ان ہواؤں میں آگ بھی تھا، اور ایسا اس آگ نے اس باغ کو لپیٹ میں لیا کہ پورا باغ جل گیا. اللہ کا ارشاد ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اللہ اپنی نشانیاں اس طرح بیان فرماتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، فکر سے کام لو. یہ باغ اور اس طرح کی شکلیں دنیا میں بڑی بکثرت رہی، لیکن اللہ اللہ ہے، اس کا غیبی نظام وہ غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون. اللہ کا فیصلہ ہی غالب ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ظاہر میں جب کسی کا کوئی عروج ہوتا ہے اور کسی کی کوئی طاقت ہوتی ہے، لیکن اس رجل مومن نے
فرعون کے دربار میں یہ کہا تھا کہ اس وقت تو یہ نظر آ رہا ہے کہ تمہاری حکومت ہے اور تمہارا راج ہے، لکم الملک اليوم، لیکن جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اسی کا فیصلہ چلتا ہے، اور جب وہ چاہتے ہیں ڈیل دے دیتا ہے، اور جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈیل تو دیتا ہوں لیکن میری پکڑ اور میرا داؤ وہ بڑا مضبوط ہے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ، کافروں پر اللہ پاک کے ذات علی کا قید اوپر چل رہا ہوتا ہے اور وہ نظام غالب ہے۔ اس لحاظ سے اس وقت جتنے بھی ایمان والے ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، بڑا اچھا وقت ہے کہ ہم سب اللہ پاک کے ذات علی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور حضرت محمد علیہ السلام کی رسالت کو اور آپ کے امامت کو اور آپ کی ختم نبوت کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہوئے سارے انسانیت کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے دیندار اور دینداری میں جو عورتوں کی تربیت کی شکل بن جاتی ہے، وہ ایک اچھی ماں بنتی ہے، وہ ایک اچھی بیوی بنتی ہے، وہ ایک اچھی بہن بن جاتی ہے، اور وہ اللہ کے فضل سے ایک خوددار غیور ساس بن جاتی ہے، اور وہ ایک اچھی ماں ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے جتنے بھی پورے عالم میں جہاں کہیں کوئی باکمال افراد ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، محدثین ہیں، مجاہدین ہیں، مبلغین ہیں، اگر ان کی کھوج لگائیں گے تو اندر یہ حقیقت ظاہر ہوگی کہ ان کی ماں وہ پاک باز تھی، وہ متقیہ تھی، وہ حلال کھانے والی تھی، وہ نظروں کی حفاظت کرنے والی تھی، اور وہ ناچنے والی نہیں تھی، اور وہ متقیہ تھی۔ اس لیے اس کے گود میں امام بخاری ہے، امام ترمذی ہے، اور اس لیے حضرت صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ جتنے بڑے لوگ ہیں، جتنے بھی نبی ہیں اور جتنے بھی ولی ہیں اور یہ جتنے مشائخ ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ اگر غور فرمائیں گے تو ان کی تربیت وہ ماں کی گود سے نہیں بلکہ ماں کی کوکھ سے شروع ہو جاتا ہے، چونکہ باپ بھی غیور ہے، پاک باز ہے، اس کی اپنے بیوی کے علاوہ کسی پہ نظر نہیں ہے، نظروں کی حفاظت کرنے والا ہے، حلال کمائی کرنے والا ہے، حرام سے بچنے والا ہے، متقی ہے، اللہ والا ہے، بچوں کی تربیت کر رہا ہے، ماں وہ متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والی ہے، دعا والی ہے، ان کے کوکھ میں پلنے والا بچہ وہ ولی بنتا جا رہا ہے، اور پھر وہ جب پیدا ہو جاتا ہے اور آگے جتنی پرورش کی شکلیں ہوتی ہیں اس میں وہ اللہ کے فضل سے اس کا ایک ایک دن وہ بڑی زبردست تربیت کی ماں باوضو ہو کے دودھ پلاتی ہے اور کھانا پکاتے ہوئے ذکر کرتی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور ماں کی دعا سبحان اللہ، جنت کی ہوا۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں، یہ غیور خواتین اپنے بچوں کے لیے مانگتی ہے، اور پھر اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ان غیور ماؤں کی اولاد میں شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی ہوتے ہیں، ان غیور ماؤں کی اولاد میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہوتے ہیں، ان غیور ماؤں کی اولاد میں حضرت نانوتی ہوتے ہیں، حضرت مدنی ہوتے ہیں، حضرت تھانوی ہوتے ہیں۔ اتنا عمدہ سلسلہ ہے، اس دور سے لے کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم دور تک، اور آپ کے دور سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام کے اس عظیم دور تک اگر آپ غور فرمائیں گے تو یہ جتنا معاشرہ بنا ہوا ہے وہ اچھا باپ اور اچھی ماں اور ایک معیاری ماں اور ایک معیاری باپ
جس نے اپنے رب کو بھی پہچانا، اپنے مالک کو پہچانا، اور اللہ پاک کے غیبی نظام کو اپنے موافقت میں لیا، اس کی برکت سے یہ اتنے عمدہ افراد انسانیت کو مل گئے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ انسان جو اتنے عمدہ، اتنے نبی، اتنے ولی، اتنے مجاہدین، اتنے مشائخ، یہ سب انسانیت کے لیے بڑے فخر کا سامان ہے۔ لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اب اللہ کے فضل سے یہ دور تبدیل ہونے والا ہے، اور یہ صدی اسلام کے عروج کی صدی ہے، اور حق کے غلبے کی بڑی زبردست قسم کی شکل کھڑی ہونے والی ہے، اور حق کے غلبے کا وقت ہے۔ اس وقت اگر یہ جتنی عورتیں یہاں آئی ہوئی ہیں اور جتنے مرد یہاں آئے ہوئے ہیں، کسی بھی شعبے میں ہیں، وہ سب سے پہلے اللہ کے بندے بنے اور حضرت محمد علیہ السلام کے امتی بن کر کے، اور اپنے اخلاق ٹھیک کرے، اپنا کردار ٹھیک کرے، اور ان کی زبان سے، ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور وہ انسانوں کے لیے انتہائی نفع بخش ہوں، خیر خواہ ہوں، سب کو سنبھال رہے ہوں۔ اس کے لیے آج جو ہم جمع ہیں، ہمارے حضرت مفتی ارشد صاحب کو، میں تو مفتی ارشد صاحب سے بڑھ کر مفتی ارشد صاحب دامت برکات ان کی والدہ محترمہ حیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے، اور ان کے وہ عظیم والد ہمارے بڑے دوست تھے، اور ان کو بڑا درد تھا کہ میری اولاد میں، اور خاص طور سے پھر اولاد میں، یہ مفتی ارشد صاحب کے بارے میں ان کی بڑی چاہت تھی، اور ان کو بڑی بچپن میں حوالے کیا، اور یہ چل پڑے اور چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، اڑتے گئے، اور اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے احسان فرمایا، ایک مقام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہنچایا۔ آج مجھے خوشی ہو رہی کہ ان کے خاندان کے حضرات اور ان کے پڑوسی اور قرب و جوار کے علماء مختلف موقعوں پر ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے ماشاءاللہ اپنے پورے خاندان کو جو قبرستان کے اعتبار سے ترتیبیں ہیں اس میں بھی، باقی دینی ترتیبوں میں بھی، اور اگر کہیں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو صلح کی ترتیبوں میں بھی، اور بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی، اور خواتین کے بارے میں بھی کئی طرح کے کام شروع کیے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، صرف حضرت مفتی ارشد صاحب نہیں ہے، اللہ کے فضل سے یہاں پر بڑے زبردست قسم کے حضرات ہیں، اور خوب محنتیں ہیں، مدرسے ہیں، تو ان میں بھی دینداری کا عنصر ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، تبلیغ کی محنت خوب جھلک رہی ہے، اور اس کے زبردست اثرات ہیں مختلف مساجد میں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کے ساتھ صلح کرو، اور جب اللہ کے ساتھ صلح کرو گے اور وہ غیبی نظام موافقت میں آئے گا تو ان کی عزت بچے گی، ورنہ ذلت ہی ذلت ہے۔ اس لحاظ سے انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ جمع ہونا، اور ہمارے یہ اکابر، یہ علماء، یہ مشائخ، اور مختلف شعبوں سے وابستہ حضرات، سب مرد اور عورتیں اس مبارک موقع پر اونچی نیت کر کے سب سے پہلے اپنے گھر کو دین کا مرکز بنائیں، کہ ہمارے گھر میں کسی معمر کی دل شکنی نہ ہو، اور کسی نوجوان کو تکلیف نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، اور گھر میں اللہ کی آیتیں اور پیغمبر علیہ السلام کی حکمت سے بری ہوئی تعلیم وہ ہمارے گھروں میں ہو۔ ہمارے قرآن نے ہمارے عظیم نبی کے گھروں کا یہ نقشہ پیش کیا ہے، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحُکْمَةِ، اے نبی کی معزز خواتین، جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک تعلیمات جو کہ حکمت سے بنی ہوئی ہیں، اس کو خوب یاد کیجئے، اس کو دل میں اتاریے، اور اس کو عام کیجئے۔ اس لیے ہمارا گھر اس کا مرکز بن جائے، اور ہم غور کریں کہ ہمارے گھر میں کون سا امر ٹوٹا ہوا ہے، کوئی بے نمازی نہ ہو،
زکوٰۃ کی ادائیگی ہو رہی ہو، جس پر حج فرض ہے وہ حج کی فکر کرے، شرعی پردہ ہو رہا ہو چچزاد بھائی سے، ماموزاد بھائی دیور سے، اس سے پردے کی شکلیں ہوں۔ اور جو خواتین وہ عام طور سے بچی کا باپ اور بچی وہ گھر کو آباد کرنا چاہتی ہے، اس لحاظ سے جو نئی بچیاں گھروں میں آئے ان کو ایسی محبت دی جائے کہ ان کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ یہ گھر پیارا معلوم ہو۔ اور جن بچیوں کو آپ جن گھروں میں بھیجیں ان کو اجاڑنے کے لیے نہ بھیجیں، ان کے ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں اور ان کے معمر لوگ ان کا مداوع ہو جائے اور نوجوان حیادار ہو جائے اور ان میں حلال کی شکل ہو جائے، اور گھر ہمارا کیا ہو کہ وہ اللہ کے اوامر کا مرکز ہو، اور وہ مسجد کی شاخ ہو، اور وہ مسجد نبوی کے فیض اس میں پہنچ رہا ہو، اور بیت اللہ کے برکات ہمارے ہر گھر میں آ رہے ہوں، ہمارے مساجد، ہمارے اسکولوں اور ہمارے کالجوں کے واسطے سے۔ یہ اچھا موقع ہے آج اگر یہ نیت کر کے اور اس عزم کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہاں سے جائیں گے تو یہ وقت آ گیا ہے۔ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ زمین میں کمزور سمجھے جاتے ہیں اب ان کو اٹھائے اور ان کو ائمہ بنائے اور ان کو انسانیت کا وارث بنائے، اور یہاں کا ہر مرد اور ہر خاتون وہ صاحب یاسین بن کر وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون۔ جس طرح اس صاحب یاسین نے بالکل ایک کونے سے اٹھ کر کے اور ایک ایسی بستی میں جہاں پر نبیوں کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور بالکل یہ تھا کہ یہاں سے نبوی نظام کو مٹھائیں گے، لیکن ایک کھڑا ہوا اور اس نے ایسی قربانی دی کہ اللہ پاک نے وہاں کے سارے باطل کے نقشوں کو مٹا دیا۔ بڑا اچھا موقع ہے، اللہ کرے کہ ہم سمجھیں اور توبہ کریں اور رجوع کریں، اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں اپنا بنائے، جیسے وہ چاہتے ہیں اس طرح بنائے۔ جب ان کے پاس جانا ہو تو اس کریم رب کا ہم سے کوئی شکوہ نہ ہو اور ہمارے کوئی ارمان نہ رہے، کاش یہ کر کے آتے، کاش یہ کر کے آتے۔ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، چند دن ہیں، چند گھنٹے ہیں، چند سال ہیں، اب تو بس طے کر لو کہ اللہ والا بننا ہے، اللہ کے ساتھ صلح کرنا ہے اور اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہیں اور دل شکنیوں سے بچنا ہے، پڑوس کے احکامات پورے کرنے ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔